أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك لا يكونوا مؤمنين صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریلیٹڈ ٹو پریویس میں اگر سورت فرقان کو ون ورڈ میں بیان کروں تو رحمان کے بندوں پر شیطان کا سلطان نہیں چلتا. یہ میسج لکھ دیں, اس سورت کا کی پوائنٹ ہے. رحمان کے بندوں پر شیطان کا سلطان نہیں چلتا. کہا نا ہم نے جتنی بھی شیطان کے ورڈ سنے, اللہ کے ساتھ مکالمہ سنا, آخر میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ میرے بندوں پر تیرا کوئی سلطان نہیں چلے گا. اور اس صورت میں ورڈ تبارک الذی 3 بار یوز ہوا ہے, 1 نمبر آیت میں, 10 میں اور 61 میں. سورۃ الشورى 26 نمبر سورہ, 227 آیات سن کے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صورت بہت لینتھی ہوگی. اس میں آیات کی نا وہ فارمیشن چھوٹی ہے, مطلب ایک آیت اگر 4 لائنوں کی ہوتی ہے مدنی صورت میں تو یہاں پر آدھی لائن کی ایک آیت ہے. تو اگر آیتوں کی تعداد دیکھی جائے تو دس از دا موسٹ لینتھیسٹ سورہ آف مکن قرآن, اور اس کا ٹائم آف ریولیوشن 6 to 10 نبوی ہی ہے. اور اس کا بہت سملیرٹیز ہیں کس سورت کے ساتھ؟ سورت آراف کے ساتھ. اس میں بھی جیسے 6 قوموں کا ذکر تھا, ایام اللہ سے سبق لینے کی بات تھی, تو یہاں بھی یہی بات ہے. پہلی 9 آیات تعارف قرآن ہے, پھر 10 سے لے کر 68 تک قصہ موسیٰ علیہ السلام ہے, بہت لمبا قصہ سنایا گیا. پھر 69 سے 104 تک قصہ ابراہیم علیہ السلام ہے. 105 سے 122 تک قصہ نوح علیہ السلام ہے. 123 سے 40 تک قوم عاد کا قصہ ہے. 141 سے 159 قوم سمود کا قصہ ہے. 160 سے 175 قوم لوط کا قصہ ہے. 176 سے 191 اصحاب الایکہ. اچھا, قوم شعیب کو اللہ 3 ناموں سے یاد کرتا ہے, کبھی اصحاب الرس کہتا ہے, کبھی اصحاب الایکہ کہتا ہے, کبھی کہتا ہے قوم مدین, اہل مدین. اور 192 سے 227 تک کنکلوژن ہے. اور اس میں ایک آیت ہے 214 نمبر, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اگر آپ نے خیر خواہی کرنی ہے نا, لوگوں کو بتانا ہے کہ آگے کچھ دنوں تک ویدر خراب ہونے والا ہے یا سیلاب آنے والا ہے, تو آپ ایسی جگہوں پر چلے جائیے, یا جنگ ہونے والی ہے خدا نخواستہ, آپ ایسی جگہوں پر چلے جائیے جہاں پر زیادہ لڑائی بمباری کے چانسز نہ ہو. تو سب سے پہلے آپ نے کس کی خیر خواہی کرنی ہے؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اپنے قریب کے رشتہ داروں کی بھلا چاہنا ہے. اور اس میں ورڈ تکذیب یوز ہوا ہے, کذبت کذبت کذبت, جھٹلایا جھٹلایا جھٹلایا. 105 123 141 160 176 6 نمبر آئے, فقد کذبوا. اگر آج قریش جھٹلا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, آج اگر ملتان والے جھٹلاتے ہیں, قرآن کی آیات کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنا چاہتے, تو کوئی بات نہیں. آج سے پہلے قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح, موسیٰ علیہ السلام کی قوم, لوط علیہ السلام کی قوم, شعیب علیہ السلام کی قوم, یہ سب کچھ کر چکے ہیں. جاؤ ہسٹری کی کتابیں کھولو, نہیں تو زمین میں چلو پھرو, تمہیں پتہ چلے. موئنجو دڑو تو یہی ہے نا, پاکستان میں ہی ہے. ہڑپا بھی یہی ہے, جا کے دیکھو قومیں جو تباہ ہو گئیں, وہاں پر کیا دوبارہ بستیاں بسیں؟ وہاں پر کوئی انسان بھی نہیں جاتا. جب اللہ کہتا ہے نا الا بعدا سمود, تو مجھے اب لگنے لگ گیا, اللہ کا مطلب ہوتا ہے سمود جیسی عادتیں نہ اختیار کرنا. دور ہوئے سمود اللہ کی رحمت سے, تو تم یہ دوری نہ اختیار کرنا. کچھ ایسا نہ کرنا کہ اللہ تمہیں بھی اپنی رحمت سے دور کر دے. اس میں جو کچھ آیات ہیں پھر ان کو دیکھتے ہیں. تاسین میم حروف مقطعات ہیں, تلک آیات الکتاب المبین. قرآن کی کوئی بھی سورت شروع ہوتی ہے, موسٹ آف دا ٹائم تو قرآن کا ہی تعارف کرا رہی ہوتی ہے. یہ آیتیں ہیں, اللہ کہتا ہے یہ مضمون سنانے لگے ہیں. جیسے کوئی امپورٹنٹ بات بتانے سے پہلے انسان کہتا ہے ذرا غور سے سننا, میں جو بات اب بتانے لگا ہوں. تو یہ وہی اللہ کہتا ہے, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. لعلک, شاید کہ آپ, باخع نفسک, اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے, اللہ یکونوا مؤمنین, کہ انسان اللہ پر ایمان نہیں لاتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, اور ہر دائی کو کہا گیا کہ آپ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں لوگ ایسا نہیں کر رہے.
آپ ڈائریکٹ تبلیغ کیوں شروع کر دیتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو کہ اٹھو نماز پڑھو؟ یہ طریقہ کار بہت بہت میں کہوں گی اسٹوپڈ ہے. یہ بالکل بھی اسمارٹ طریقہ نہیں ہے کسی کو دین کی طرف لانے کا. کہ ہمیں بھی ایسے کوئی کہتا تو ہم الٹا چڑ جاتے, چڑ کے اور دور ہو جاتے ہیں اللہ سے. آپ اپنے اعمال کے ساتھ تو کر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اخلاق اور اعمال کے ساتھ بلا رہے تھے. تو جب ہی آپ کا غم بھی بڑا تھا, اللہ نے تسلی دی ہے حامل قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی جان مت کھپائیے کہ انسان ایمان نہیں لاتے. ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں, کوئی ایسی عجیب باتیں کر دیں, معجزے لے آئیں, یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے نہیں ماننا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, قال رب انی اخاف ان یکذبون. حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا تھا جب اللہ نے کہا فرعون کے پاس جاؤ, اللہ تعالیٰ میں ڈرتا ہوں وہ مجھے جھٹلا دے گا. خوف کس طرح کا ہوتا ہے؟ خوف کی کیٹیگریز ہیں, خوف کی کائنڈز ہیں. یہ میں نے نوٹ کیا ہے. ریجیکشن کا خوف ہوتا ہے کہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. آپ کسی کو پرپوز کریں گے, وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے گا. آپ پرپوزل دیں گے کہ یہاں چلتے ہیں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے, تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے. آپ بعض دفعہ اسی ریجیکشن کے خوف میں وہ بات نہیں کہہ رہے ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں ریجیکٹ کر دیا جاؤں گا. اور پھر کیا خوف ہوتا ہے؟ احسان کا خوف ہوتا ہے آپ کو کہ فلاں بندے کے میرے اوپر احسانات اتنے ہیں. میں مصیبت میں تھی, مجھے کوئی بھی ہاسپٹل نہیں لے کر گیا تھا, لیکن میرا بھائی آیا تھا. میں مصیبت میں تھی, میرے پاس گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا, میرے فلاں رشتہ دار نے مجھے کھانا بھجوایا تھا. اب اس کی کوئی بات غلط بھی ہے, وہ کوئی اس کا مطالبہ غلط بھی ہے, تو میں اس کو کریکٹ کیسے کروں؟ کیونکہ میں تو اس کے احسان میں ہوں. اس نے ساری زندگی میرے ساتھ دوستی رکھی ہے سارے جہان کو ٹھکرا کے. اب اگر کچھ غلط بھی کر رہا ہے تو میں اس کی غلط بات گوارا کر لوں. احسان کا خوف, ریجیکشن کا خوف. نوٹ کرتے جائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی خوف تھے. تیسری بات ہوتی ہے گلٹی آف سنز. مجھے اپنے گناہوں کا خوف ہوتا ہے, مجھے اپنے گناہ شرمندہ رکھتے ہیں. جب میں کسی کو کہنے جاؤں گی کہ تم نماز پڑھ لو, تو وہ مجھے یاد دلا سکتا ہے کہ 15 سال تو ہم نے اکٹھے گزارے ہیں, ہم نے ایک ہی اسکول میں جاب کی ہے, ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں. تب تو تم ہم سے بھی آگے ہوتی تھی, تمہارے ہاتھوں سے کبھی کیوٹیکس اتری ہوئی ہم نے نہیں دیکھی. تم نے کہا نمازیں پڑھی, آج ہمیں کہتی ہو نماز پڑھ. اپنے گناہ آپ کو شرمندہ کرتے ہیں, اپنے گناہ روک دیتے ہیں, ان کا خوف روک دیتا ہے کہ آپ دوسرے کو اچھی بات کریں. یہ تینوں خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے اندر یہ خوف ہے. پہلی بات کیا کر رہے ہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون. مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے, ریجیکٹ کر دیں گے. دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون یاد دلا رہا ہے, قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. کیا تو یہیں پرورش پا کے نہیں گیا؟ کیا ہم نے آسیہ اور میں نے راتوں کو جاگ کے تجھے نہیں پالا تھا؟ تیرے اوپر ہمارے بڑے احسانات نہیں ہیں؟ موسیٰ تو یہیں پر پل کے نہیں گیا؟ آج تو مجھے غلط کہہ رہا ہے. کس منہ سے غلط کہہ رہا ہے؟ احسان یاد دلائیں, احسان کا خوف. احسان روک دیتا ہے حق بات کہنے سے. ہمارے کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم زیر احسان ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, لیکن ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے موسیٰ بنو, اس خوف سے نکل آؤ احسان کے. پھر کیا کہتے ہیں؟ وَفَعَلْتَ, فرعون کہتا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو نے کیا وہ کیا اور تو کافروں میں سے تھا, تو ناشکر گزار لوگوں میں سے تھا. قتل یاد دلا رہا ہے موسیٰ, تجھ سے قتل ہو گیا تھا. لوگ آپ کو آپ کے گناہ یاد دلائیں گے, آپ ان سے بات کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ تم کسی کلب میں اسٹرپ ڈانس کر کے آئی ہو, تم نے 10 دفعہ ہماری کمپنی اٹینڈ کی, تم ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر پیا کرتے تھے. آج تم بڑے مسجد جانے لگ گئے ہو 4 دن, تو تم کہنے لگ گئے ہو کہ یہ ہماری کمپنی اوائڈ کرنے لگ گئے ہو, یہ گناہ ہو گئے ہیں ہمارے. یہی یاد دلا رہا ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو. کہنے لگے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیا جائے. وَيَضِيقُ صَدْرِي, اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اس بات سے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي, اور میری زبان کام نہیں کرتی اسی خوف سے. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ, میرے ساتھ ہارون کو بھی بھیجیے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ, میرے اوپر تو پرچہ کٹا ہوا ہے, قتل کا مجرم ہوں میں, اور مجھ سے واقعی قتل ہوا ہے, تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. پھر جان کا خوف. کون سا خوف؟ ریجیکشن کا خوف, جان کا خوف, بولنے کا خوف. میں بات کیسے کروں گا؟
قال کلا، کہا اچھا ایسا ہی کرتے ہیں، تو دونوں جاؤ میری آیتوں کے ساتھ، میں تمہیں سنتا رہوں گا۔ جب وہ فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ زیادہ نہیں مطالبہ کیا، تم، وعلیکم السلام، موسٹ ویلکم، تم جیسے ہو ایسے ہی رہتے رہو، بے شک تم نے نہیں ماننا کہ اللہ رب العالمین ہے، تم نے نہیں ماننا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم خود کو انا ربکم الاعلی نہ کہو، کوئی بات نہیں، صرف بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، مجھے صرف یہی چاہیے، جن پر تم ظلم کرتے ہو، جن سے مزدوریاں لیتے ہو، جن کے بچوں کو قتل کر رہے ہو، یہ میری قوم ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال الم نربک فینا، تب وہ کہنے لگا کیا تیرا رب میں نہیں تھا، کیا تجھے میں نے پالا نہیں تھا، ہمارے ہی درمیان تو رہا، ولیدن تو چھوٹا سا لڑکا تھا، ولبست فینا من عمرک، تو یہیں جوان ہوا، تو نے ٹین ایج گزاری، بڑے سال زندگی کے گزارے، اپنا احسان یاد دلا رہا ہے، احسان کا خوف۔ آپ کسی کو غلط بات نہیں، غلط کو غلط نہیں کہتے، صحیح کو صحیح نہیں کہتے، کیونکہ اس کے اوپر، آپ کے اوپر اس کے احسانات ہوتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگا آپ کو آپ کے سن یاد دلائے جاتے ہیں، آپ کو سنز آپ کے ہانٹ کرتے ہیں، آپ کو گناہ آپ کے یاد دلائے جاتے ہیں۔ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے وہ کیا جو تو نے کیا، وہ قتل یاد دلا رہا ہے، میں تیرا قتل بھی معاف کرنے کو تیار ہوں، تو نیا سبق نہ پڑھا ہمیں کہ اللہ رب العالمین ہے اور میں فرعون رب نہیں ہوں۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو بڑا ناشکرا نکلا، تجھے احسان بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے تجھے پالا بڑا کیا، آسیہ تمہارے ساتھ کھیلا کرتی تھی، میں تمہیں گود میں اٹھایا کرتا تھا، آج تم آ گئے ہو ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم غلط ہیں، آج تک ہم نے جو کیا وہ غلط کیا۔ اب حضرت موسیٰ کیا جواب دے رہے ہیں، ان سارے فیئرز پر آپ کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں میں نے قتل کیا، کنفیس کیا انہوں نے، إِذًا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس ٹائم میں گمراہ تھا، مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، میں نے فوجی کو مارا، مکہ اپنی ہی قوم کی حمایت میں مارا اور وہ مر گیا، مجھے لگا میں مظلوم کی مدد کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ فسادی ہے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر میں یہاں سے فرار ہو گیا، لما خفتکم، میں ڈر رہا تھا کہ تمہارا انصاف اتنا ایکوریٹ ہے کہ چاہے میں تمہارا منہ بولا بیٹا ہی ہوں، چاہے اڈاپٹیڈ سن بھی ہوں، مجھے بھی تم پھانسی کی سزا دے دو گے، مجھے بھی قتل کرا دو گے۔ اس دور کا فرعون جس کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ اس کے انصاف سے ڈرتے تھے۔ آج آپ کے ہاں عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے؟ آپ ایز اے ہیومن، آپ ایز اے انسان کیا اتنے اچھے، بغیر بائسنس، بغیر ریسزم کے اتنا اچھی اوپینین رکھتے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ جو بندہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ سے بہت محبت کرنے والا، آپ اس سے کرنے والے ہیں، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اور جس کے خلاف وہ ظلم ہوا ہے وہ کوئی آپ کے مخالف کیمپ سے ہو، آپ تو وہاں بھی بات نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک فرعون سے بھی بدتر جج ہے۔ فرعون کا اڈاپٹڈ سن تھا، اس کی اولاد نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن حضرت موسیٰ کی سٹوری ہر دوسری صورت میں آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں خوف میں مدین بھاگا تھا، ان کو یقین تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو انصاف ہوگا، میں نے مارا ہے تو جان کے بدلے جان جائے گی۔ وہ فرعون جس کے قصے ہم آج عبرت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی اتنا انصاف تھا۔ پاکستانی خاص طور پہ کہاں کھڑے ہیں دنیا میں؟ جب انگلینڈ تباہ ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو چرچل نے صرف ایک بات پوچھی ہے، اس کو بریفنگ دی گئی ہے اسٹریٹجی بتانے کے لیے کہ اب ہماری قوم کیا کرے گی، ہمارے ہاسپٹل تباہ ہو گئے ہیں، ہمارے اسکول تباہ ہو گئے ہیں، ہماری بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں بمباری سے، فرانسیسیوں کی، رشینز کی بمباری سے، ہمارا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ اس نے صرف ساری بریفنگ کے بعد ون ورڈ پوچھا، یہ بتائیں ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، لوگوں کو ریپڈ اور آن دا ٹائم انصاف مل رہا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آج مقدمہ دائر ہوا تو پوتے جا کر انصاف لیں گے کہ نہیں جی ان کو رگڑا لگاؤ، عدالتوں میں گھسیٹو، لمبا کر دو، کام کو پرولونگ کر دو۔ آج جج صاحب کو گھر میں کوئی پارٹی ہے، کچھ کام یاد آ گیا، وہ جا رہے ہیں اٹھ کے، قتل کے مجرم ہیں، بس 12 سال فیصلے نہیں ہو جاتے۔ صرف چرچل نے ون ورڈ پوچھا، کیا ہماری عدالتیں، مجھے صرف ایک بات بتائیں، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، لیکن یہ بتائیں میرے جج کے پاس چاہے بیٹھنے کو کرسی نہیں ہے، لیکن جب اس کے پاس مقدمہ آتا ہے، جب پولیس اریسٹ کر کے مجرم کو لاتی ہے اور مظلوم کو سامنے وکٹم باکس میں کھڑا کرتی ہے، تو کیا انصاف ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں۔ تو اس نے ایک ورڈ کہا تھا، پھر ہمیں اس دنیا میں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔
آپ غیر مسلم بھی ہیں، لیکن اگر آپ انصاف کر رہے ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ فرعون کو اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت پہ اسی لیے بٹھائے رکھا کہ وہ انصاف کر رہا تھا۔ ہاں اس نے حقوق اللہ میں حق تلفی کی جس کی اس نے سزا پائی، اس نے حقوق العباد میں حق تلفی کی، ان کے بچے قتل کرائے تو اس کی سزا پائی، لیکن ہم سے پھر بھی وہ بیٹر تھا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ تو میں وہاں سے بھاگ گیا اور مجھے خوف تھا، پھر میرے رب نے مجھے گرانٹ کی حکمت اور مجھے رسولوں میں چن لیا۔ تو اس لیے اس بہاف پہ میں اللہ رب العزت کے تجھ سے بنی اسرائیل مانگنے آیا ہوں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور جو نعمت تو مجھے یاد دلا رہا ہے، احسان یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تجھے پالا اور تو احسان بھول کے آج آیا کھڑا ہے اپنی قوم واپس مانگنے، تو میں تجھے بتاؤں وہ تیرا احسان نہیں تھا۔ تو میری قوم کے ایک بندے کو، یعنی مجھے تو پال رہا تھا، مجھے تو محل میں رکھا ہوا تھا، اور باقی بچوں کو قتل کرا رہا تھا۔ آج بھی جو گورنمنٹس بنائی جاتی ہیں، کٹ پتلی گورنمنٹس بنائی جاتی ہیں، تو کسی ایک کو پریویلیج کر دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے سیاستدانوں کو ورلڈ بینک کی طرف سے کچھ بلینز کی قسط جاری ہو جاتی ہے اور عوام پر ٹیکسز لگ جاتے ہیں۔ وہ فرعون اس طرح سے مارا کرتا تھا، تلوار کے ساتھ مارا کرتا تھا۔ آج کے دور کا فرعون کیا کرتا ہے؟ معیشت تنگ کر کے مار دیتا ہے۔ تو وہ احسان نہ یاد دلا کہ تو میرے ساتھ اچھا تھا۔ جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ پہلے اپنے سے پہلے دوسروں کا سوچتا ہے، قوم کی خیر خواہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کی کنورسیشن جو خوف سے ریلیٹڈ تھی، میں نے آپ کو یہ تھیم سنانا چاہی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، قال رب ان قومی کذبون فافتح، 118 نمبر آیت، فافتح بینی و بینہم فتحا، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ چکا دیجیے، ونجینی، اور نجات دیجیے، ومن معی، اور جو بھی میرے ساتھ ہو، من المومنین، مومنین میں سے، فانجیناہ ومن معہ، تو جو اچھوں کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، ہم نے نجات دی اسے اور جو اس کے ساتھ رہے، فی الفلک المشحون، اس کشتی میں جو چلی۔ اینڈ اور سب رسولوں نے نا پتہ ایک بات کی ہے، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں رسول امین بنا کر۔ اچھا میں نے اس کو لکھا بھی ہے، ہمارا ریکوائرڈ ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اعتبار آ جانا چاہیے، کس پر؟ رسول کی خیر خواہی پر۔ وہ امانت دار ہے، وہ اپنی طرف سے نہ کچھ ایڈ کر رہا ہے، امینڈ کر رہا ہے، نہ کچھ سبسٹریکٹ کر رہا ہے اللہ کے پیغام میں سے۔ اس بات پر ہمیں اعتبار آ جانا چاہیے، ریکوائرڈ ریلیشن یہ ہے۔ آگے کیا کہا رسولوں نے؟ ہر رسول نے دعوت میں یہی کہا، فاتقوا اللہ واطیعون۔ ریکوائرڈ ایٹیٹیوڈ کیا ہے ہمارا؟ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور رسول نے اللہ کا پیغام ہمیں ایز اٹ پہنچا دیا ہے، پھر کیا ہو؟ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ پھر نہ کہیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے، پٹھانوں کے کلچر میں ایسے ہوتا ہے، پنجابیوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ نہ اینسیسٹرز یاد دلائیں اور نہ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں، پھر صرف آپ اللہ سے ڈریں، پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ تو ریکوائرڈ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے جب آپ کو ریکوائرڈ ریلیشن کا پتہ چل جائے اللہ کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ؟ وَأَطِیعُونَ، اور آپ نے فرما برداری کرنی ہے۔ پیٹرن آف لائف کس کا اڈاپٹ کرنا ہے؟ اپنے ٹائم کے رسول کا۔ جیسی زندگی وہ گزار کے آپ کو دکھا رہا ہے نا، وہ صرف وربل تبلیغ کرنے والا نہیں ہوتا، وہ صرف ووکلز آپ کے ٹھیک کرانے کے لیے نہیں آتا کہ آپ کے نا وہ فونیٹکس ٹھیک ہو جائیں، ساؤنڈس ٹھیک ہو جائیں، وہ آپ کے عمل بدلنے، آپ کی سوچ بدلنے آتا ہے۔ اصل میں سوچ جب چینج ہو جاتی ہے، نظریات ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر اعمال تو ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فرما بردار ہو جاؤ، یہ انہوں نے کہا۔ ہر رسول کا پیغام یہی ہے، انی لکم رسول امین۔ یہاں پر جتنی 6 قوموں کے حالات ہیں ان میں سب میں یہی کہا جا رہا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور یہ بھی کہا ہے ہر پیغمبر نے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو دائی کو چاہیے کہ اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز کس سے وابستہ کرے؟ صرف اللہ سے۔ یہ نہیں کہ میں 2 دفعہ بلانے گئی تھی، قرآن پاک کی دعوت دینے گئی تھی، تو اب وہ نہیں آئے تو بس وہ میں ڈسہارٹ ہو جاؤں گی یا میں ان کو برا سمجھوں گی۔ نہیں، آپ یہ والنٹیری کر رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، تو پھر ایکسپیکٹیشن صرف اللہ سے لگانی ہے۔ آیت نمبر 192، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ جو ساری باتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں، یہ قوموں کے قصے، یہ ہسٹری،
یہ ایام اللہ، یہ اعلیٰ اللہ، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے تنزیل ہے. یہ قطرہ قطرہ گرے ہیں، سچویشن کے مطابق قرآن اترا ہے تاکہ آپ کی زندگی کی سچویشنز میں، آپ کی زندگی کی پرابلمز میں آپ اس کو سلوشن سمجھیں. نزل بہ الروح الامین، قرآن کی بات ہے تو میں نے اسی لیے ان آیات کو سلیکٹ کیا ہے. روح الامین، جو اس کو لانے والا فرشتہ ہے وہ بھی بڑا امانت دار ہے، امین ہے. اس نے کچھ بھی حفاظت کے ساتھ کچھ بھی اپنی طرف سے ایڈ یا سبسٹریکٹ کیے بغیر آپ کو پہنچا دیا ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ بات ہے جس کے لیے میں نے ان آیتوں کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر اترے اور آپ ہو جائیں لوگوں کو خبردار کرنے والے. آپ جس چیز کے جب تک خود قائل نہیں ہوتے آپ دوسروں کو قائل کر ہی نہیں سکتے. یہ تو لاجیکل بات ہے، فیکٹ ہے. میں نے جب تک پیزا نہیں کھایا، میں نے جب تک 14 اسٹریٹ کا پیزا نہیں چکھا، ہاؤ کوڈ آئی سجیسٹ ٹو اینی ون کہ آپ وہ پیزا کھا لیں، بہت مزے کا ہے. مطلب مجھے پیزا ہٹ کا پیزا پسند ہے، جب سے ختم ہوا ہے میرا پیزا، مجھے شہر میں ڈومینوز کا بھی کسی کا بھی اچھا نہیں لگتا. تو میں کیسے سجیسٹ کر سکتی ہوں؟ میں نے ایک کھانے کو کبھی چکھا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے آم کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. مطلب آم تو ہمارے ہاں ہے نا، اب دوریان فرض کر لیتے ہیں جو ملائیشیا یا انڈونیشیا میں ہوتا ہے فروٹ، تو دوریان کا میں نے کبھی ذائقہ ہی نہیں چکھا. میں کیسے سجیسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ کھا لیں؟ میں سجیسٹ کروں گی بھی صحیح نا، میں دوریان پر آپ کو بہت بڑا لیکچر دے دیتی ہوں، اس میں اتنے نیوٹریشنز ہیں، اس میں اتنے وٹامنز ہیں، اس میں اتنے فائدے ہیں. جب تک میں خود نہیں کھاؤں گی تو پھر کیا ہے؟ میں کھانے کے بعد بتا سکتی ہوں کہ اس کی اسمیل اچھی نہیں ہے، نہ کھانا. میں چکھنے کے بعد پیزا کہہ سکتی ہوں کہ یہاں کا پیزا بہت اچھا ہے. پیزا ہٹ کے بعد اگر کہیں کا اچھا ہے ملتان میں تو 14 اسٹریٹ کا ہے، تو آپ بھی وہیں سے جا کے کھا لیں. اٹس ناٹ اے سجیشن، یہ نہیں ہے کہ اب آپ افطاری میں کہیں اپنے گھر والوں کے آج ہم صرف وہیں کا پیزا کھائیں گے. پیزا نہیں کھاتے؟ چلیں ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں پھر آپ. تو جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے آپ تب تک دوسروں کو قائل نہیں کر سکتے. قرآن کو اللہ نے اسی لیے کہا ہے اس کو اپنے دل پر اتارو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی انسان کے دل پر اسی لیے اتارا گیا ہے تاکہ یہ آپ کے اور میرے دل پہ اترے. جب تک دل میں نہیں اترے گا اس کا فائدہ نہیں ہے. کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کتاب، ان کا قرآن، ان کی تورات بک کی صورت میں ملی تھی، پتھر پہ لکھی ہوئی تختیوں کی صورت میں ملی تھی. ساری کتابیں کتاب کی فارم میں ملی ہیں نبیوں کو. یہ کیوں دل پہ اتارا گیا ہے؟ یہ کیوں یاد رکھا جاتا ہے؟ اس کو کیوں میمورائز کیا جاتا ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، سارکزم یہ ہے، آئرنی یہ ہے کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے یاد رکھا جاتا ہے. حافظ کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کا رب اس سے کیا کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ساری زندگی ہمارے ہاں ایسے حافظ بھی پیدا کیے جاتے ہیں، پروڈیوس کیے جاتے ہیں، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں پاکستان میں. تو خیر یہ اس لیے قرآن آیا ہے، یہ اس لیے اتنی امانت کے ساتھ، اتنی حفاظت کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ آپ تک پہنچایا گیا ہے کہ اس کی باتیں آپ کے دل کو چھو جائیں. جب آپ قائل ہو جائیں گے تو آپ دوسروں کو قائل کر لیں گے، پھر آپ وارن کر دیں گے کہ فلاں چیز زہر ہے، میں نے خود چکھ کے دیکھی ہے. پیغمبروں کی زندگیاں اتنی مشکل کیوں تھیں؟ انہیں غم ایکسپیرینس کرایا گیا تاکہ لوگ جب غم میں ہوں تو وہ ان کو صحیح سلوشن بتا سکیں، وہ ان کے غم کو فیل کر سکیں اور لوگ بھی ان کے ساتھ ریلیٹیوٹی محسوس کریں، ریلیشن محسوس کریں. میرے رب کے پلان ایسے تو نہیں ہوتے خام خواہ میں. بلسان عربی مبین، عربی زبان میں نازل کیا گیا اور خالص زبان تھی مکہ کی، کیونکہ وہ لوگ دنیا سے کٹے ہوئے تھے. دے ہیو نو بلڈنگز، ان کے پاس کوئی سیاحتی پوائنٹ نہیں تھا جہاں لوگ گرمیوں کی ویکیشن گزارنے آتے، تو ان کا باہر کی دنیا سے اتنا رابطہ ہی نہیں تھا. جیسے ہمارے ہاں ڈائلیکٹ تھوڑے 20-30 کلومیٹر کے بعد چینج ہو جاتا ہے. جو سرائکی ملتان میں رہنے والے پنجابی ہیں ان کی پنجابی اور ہوگی، جو لاہور یا فیصل آباد میں بولے گا اس کی اور ہوگی، جو یہاں بیٹھ کر سرائکی بولے گا اس کی اور ہوگی. ذرا دیہات میں چلے جائیں، جہاں رولر ایریاز میں چلے جائیں، کوٹ ادو، مظفر گڑھ، وہاں خالص سرائکی ملے گی آپ کو. وہ جو پوئٹری ہوتی ہے نا، میں نے بڑی دفعہ کوشش کی، اردو میں تو پوئٹری کر لیتی ہوں، تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں سرائکی میں کروں، لیکن میں جتنی سرائکی میں کرنے، حالانکہ میری اپنی زبان ہے لیکن میں نہیں کر پاتی کیونکہ وہ سرائکی پوئٹ، وہ شاکر شجاع، وہ کوئی اور طرح کی بولتے ہیں، وہ صحرائی زبان ہے، وہ مجھے نہیں آتی. تھی ونجی ہا
ول تو آ بنے ہاں میرا ڈھول میرا سانول، مطلب یہ ورڈ تو ہم یوز ہی نہیں کر رہے ہوتے، مجھے ایلین لگ رہی ہوتی ہے یہ زبان جب میں شاعری کرنے کی کوشش بھی کروں تو. آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، موسٹ ویلکم. اچھا، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، مبین وہ خاص زبان، وہ جو اللہ نے حفاظت کی عربوں کی. وہ عربی میں پوئٹری کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے باقی دنیا تو گنگی ہے، زبان تو صرف ہمارے پاس ہے. یہ ہے قرآن کا تعارف جو اللہ نے اس صورت میں کرایا 192 نمبر آیت میں. اینڈ دیٹس آل. اس میں 6 قوموں کے حالات ہیں اور اس کا شروع میں بھی قرآن کا تعارف ہے اور صاحب قرآن کو تسلی ہے، اور اس صورت کے آخر میں بھی یہی بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.